ابتدائی اسلام کے زمانہ میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا تو وہ حد الوسع جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہ اپنے اسلام کو مخفی اور پوشیدہ رکھتا تھا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی یہی تلقین ہوتی تھی کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا جائے اور مخفی رکھا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو جب کسی کے اسلام کی خبر ملتی تو وہ ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دیتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب صحابہ اکرام کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہمیں علی اعلان تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، کھلم کھلا تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انکار کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بقیہ صحابہ اکرام سب جمع ہو کر بیت اللہ کی مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تبلیغی خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ یہ پہلا وہ خطبہ تھا جو اسلام میں سب سے پہلے کھلم کھلا اور سر عام اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دیا گیا۔ جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی اور وہ سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دینے سے گریز انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود اس قدر ظلم و تشدد کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے، چہرے سے اور جسم کے بقیہ حصے سے خون نکل رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہی بے ہوش پڑ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو، رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لائے اور ان کے گھر پہنچایا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حالت رہی کہ بار بار ان کو آوازیں دینے کے باوجود ان کو ہوش نہیں آئی۔ تو آپ کے قبیلے والے اکثر لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا مشکل ہے۔ لیکن جب شام کا وقت کچھ گزر گیا تو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ جب ان کو ہلایا گیا، ان کو آوازیں دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی۔ جب زبان حرکت کرنے کے قابل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا جملہ تھا، جو پہلی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ یہ تھی کہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو جو آپ کے قبیلے والے تھے، خاندان والے تھے، وہ ناراض ہوئے کہ جس کی وجہ سے تجھے اتنی تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے آج تو مصیبت اور پریشانی میں ہے، جس کی وجہ سے آج تو موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، آپ کو اگر زبان ہلنے کا موقع ملا ہے، آپ کی زبان میں اتنی استطاعت اور طاقت آئی ہے، آپ پھر بھی اسی کا بات کر رہے ہیں اور اسی کا حال پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کے قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے اور جاتے جاتے ان کی والدہ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز تیار کر دیں۔ بہرکیف جب تھوڑی حالت بہتر ہوئی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام خیر، وہ ان کے لیے انہوں نے کچھ تیار کیا اور کہا کہ بیٹا کھا لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی صدا تھی، ایک ہی پکار تھی اور ایک ہی آواز تھی کہ نہیں، پہلے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، وہ خیریت سے ہیں، ان کا حال چال کیسا ہے۔ تو ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، حضرت ام جمیل، ان سے خبر لاؤ۔
باہر کیف خبر لائی گئی، ان کو بتایا کہ حضور علیہ السلام خیر و عافیت سے ہیں، اب آپ کچھ کھا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں، حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر قسم کھائی کہ زیارت کیے بغیر، حضور علیہ السلام سے ملے بغیر میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ جب والدہ نے اس قدر ان کی بے تابی دیکھی تو مجبور ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی راستے میں لوگ آ جا رہے ہیں، ذرا یہ رش کم ہو جاتا ہے، لوگوں کا چلنا کم ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو چپکے سے لے جاؤں گی۔ اس وقت حضور علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔ جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، حال چال پوچھا تو وہ بالکل خیر و عافیت سے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو چپک گئے اور ان کے ساتھ معانقہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنسو بہا رہے تھے اور حضور علیہ السلام بھی رو رہے تھے، اور بقیہ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی رو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی اس قدر خیر و عافیت مطلوب ہے کہ اتنی تکالیف میں، اتنی مشقت میں اور اتنے اپنے جسم پہ زخموں کو سجائے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو آپ تبلیغ بھی کیجئے اور ان کے حق میں دعا بھی کیجئے کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی والدہ محترمہ کو تبلیغ بھی کی، تو وہ اسی وقت مسلمان ہو